मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अपनी किबरियाई बयान कर रहे हैं, यही किबरियाई कि तुम जिस खुदा की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है उसके औसाफ में गौर करो, ना कि तुम नबी से ऐसे मुतालबे शुरू कर दो जो खुदा से करने के मुतालबे हैं। इनको खुदा मत समझो, ना ही इन्होंने खुदाई का दावा किया है। उस अल्लाह की सिफ़ात में गौर करो। तो अल्लाह अपनी सिफ़ात बयान कर रहा है, वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, वो अल्लाह अपने बंदों पर गालिब है। व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, वो तुम्हारे ऊपर निगहबान भेजता है। अहादीस से ये बात साबित है कि इस ज़मीन में बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती और वो इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं। उस मखलूक से हिफाजत के लिए अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए फ़रिश्ते मामूर किए हुए हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। दूसरे मकाम पे आता है, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, बारियाँ लगाने वाले फ़रिश्ते हैं, सुबह शाम उनकी बारियाँ लगती हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह अपने बंदों पर गालिब है और वो हमारी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते भेजता है। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी एक की मौत का वक्त आता है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो इनकी रूह भी हमारे फ़रिश्ते कब्ज़ करते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो अल्लाह के हुक्म में कभी कोई कोताही नहीं करते। यानी इंसान मुकम्मल तरह से अल्लाह की गिरफ्त में है। अल्लाह अपनी हिफाजत का निज़ाम थोड़ी देर के लिए हमसे हटा ले तो पता नहीं कौन कौन सी मखलूक इस दुनिया में ऐसी है जो हमें हलाक करके ख़त्म कर दे। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, फिर तुम मौत के बाद उसी अल्लाह की तरफ ये लौटाए जाएंगे जो इनका बरहक मालिक है। यानी अभी भी अल्लाह के कंट्रोल में हो और मरने के बाद भी कहीं दाएं बाएं नहीं जाते, उसी अल्लाह के पास जाओगे। अला लहुल हुक्म, सुनो उसी के लिए तमाम हुक्म है, जो फैसला वो करना चाहे सिर्फ वही कर सकता है। वहुवा असराउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कुल मन युनज्जीकुम फी ज़ुलुमात मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, इसको कहते हैं दलील इल्ज़ामी। जैसे कोई शख्स अगर आपकी बात ना मान रहा हो तो आप कहें, यार फ़लाँ मौके पे तो तुम मान गए थे मेरी बात, क्योंकि तुम्हें उस वक्त ज़रूरत थी। तो कुरान इन मुशरिकीन को एक और अंदाज से समझा रहा है कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के दलाइल दे रहे हैं कि एक खुदा है, वही सारे काम करता है, वही रातों को रूह कब्ज़ करता है, वही उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो फिर भी दलाइल से बात समझ में नहीं आती। तो तुम जब परेशान होते हो और अंधेरों में भटकते हो तो अपने इन बुतों को क्यों नहीं पुकारते, फिर सिर्फ उस अल्लाह को क्यों पुकारते हो? इसका मतलब तुम्हारे भी अंदर लाशऊरी तौर पर यह बात है कि हकीकी मदद करने वाली ज़ात सिर्फ वो एक अल्लाह की है, लेकिन जब वो तुम्हें मुसीबत से निजात देता है तो फिर इन बुतों की तरफ तुम आ जाते हो। तो ये कितनी एक गलत बात है कि जब फंसते हो, जब मुसीबत की हालत में होते हो तो तुम अपने इन माबूदों को भूल जाते हो। इसका मतलब तुम्हारे लाशऊर में भी ये बात पहले से है कि मदद करने वाला और असबाब से हट के बिगड़ी बनाने वाला वो सिर्फ और सिर्फ वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो आम नॉर्मल हालात में भी फिर उसी को पुकारा करो। कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, नबी इनसे कह दीजिए कौन है जो तुम्हें खुश्की और समंदर के अंधेरों में निजात देता है। अरब सफ़र किया करते थे सितारों के ज़रिए। फ़ल्कियात का इल्म उस ज़माने में बहुत तरक्की की थी। फ़ल्कियात के ज़रिए, सितारों की डायरेक्शन के ज़रिए वो अंदाज़ा लगाते थे कि हमने किस मुल्क में जाना है। आपको पता है समंदर में जाके तो सब अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और सहराओं में भी पता ही नहीं चलता लोकेशन का। तो सितारों की मदद से वो सफ़र किया करते थे। बाज़ दफ़ा बादल आ जाते थे, सितारे गायब हो जाते थे, वो अंधेरों में भटकना शुरू करते थे। ऐसे मौके पे वो अपने रब को, अल्लाह को गिड़गिड़ा के पुकारते थे कि अल्लाह तू ही है जो हमें निजात दे सकता है। फरमाते हैं अल्लाह तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया, ऐसे मौके पे तो तुम अल्लाह को पुकारते हो आजिज़ी के साथ और चुपके से। चुपके से इसलिए कि चुपके से पुकारने में खुशू व खुज़ू ज़्यादा होता है। और उस वक्त क्या कह रहे होते हो, लइन अनजाना मिन हाज़िही, अगर अल्लाह ने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हम ज़रूर भी ज़रूर शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। यहाँ शुक्रगुजार का मतलब तौहीद परस्त, हम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा करेंगे। फिर कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा, ए नबी इनसे कह दीजिए अल्लाह ही है तो जो तुम्हें निजात देता है। यहाँ तो अल्लाह ने मुतलक जिक्र किया, दूसरे मकाम पे अल्लाह ने जिक्र किया कि अगर चाहे, नहीं चाहता तो वो तुम्हें उधर ही हलाक कर देता है, और अगर चाहता है तुम्हें मोहलत देना तो वो तुम्हें बाज़ दफ़ा निजात दे देता है। वमिन कुल्ली करबिन, इन अंधेरों से भी और हर तरह की मुसीबत से भी। जब वो चाहता है तुम्हें इस एग्रीमेंट के बाद कि तुम कहते हो कि अल्लाह तू हमें बचा ले, आइंदा हम सिर्फ तुझी को पुकारेंगे, तो अल्लाह तुम्हें निजात दे देता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून,
پھر اس کے بعد پھر تم دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب مطلب پورا ہونے کے بعد یہ دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تمہیں دوبارہ عذاب نہیں دے سکتا یا آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اللہ ہر وقت اس کی قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے تم پر عذاب بھیج دے۔ قل هو القادر، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ قدرت رکھتا ہے علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ وہ تم پر آسمانی آفت بھیجے یا زمینی آفت بھیجے، ہر وقت اس کو قدرت ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور اگر آسمانی اور زمینی آفت نہ بھی ہو اس کے تو دل تمہارے اختیار میں، وہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کے آپس میں لڑوا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی سختی کا مزہ تمہیں چکھائے گا، یہ اس کو مارے گا وہ اس کو مارے گا، ایسا لڑوائے گا تمہیں آپس میں، اس دل تمہارے اس اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں، ایسے جب چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تو تمہیں آپس میں لڑوا کے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی یا اے مخاطب جو قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھ ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ یہ لوگ کچھ سمجھ پیدا کریں اپنے اندر اور اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ دیں۔ وکذب بہ قومک، لیکن یہ سمجھنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں، آپ کی قوم اس کا انکار کر رہی ہے، وہو الحق، حالانکہ یہ حق دعوت ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وہی بات ہے، اسی کو میں ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں تمہیں ہر طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اب میری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ لکل نبأ مستقر، اور ہر خبر کا ایک ٹائم ہے۔ یہ جو اللہ نے خبر دی ہے کہ عذاب آئے گا اور اللہ قیامت برپا کرے گا، تو ہر خبر کا ایک خاص ٹائم ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اس خبر کو دیکھ لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، مشرکین میں بعض تو انکار کرتے تھے اور بعض محفلیں لگا کے قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، محفلیں لگا کے بیٹھتے تھے، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بھائی جب بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے تو کہاں سے زندہ ہو گئے؟ تو پھر کہہ کے لگاتے تھے، پھر کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو یہ کیا مجنون ہو گئے ہیں، پوری قوم ایک طرف، یہ الگ ہی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کا پراپر باقاعدہ مذاق اڑایا کرتے تھے بیٹھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جو ایمان لا چکے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو ان محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھ جو ہماری آیات میں گھسے ہوئے ہیں، یعنی عیب تلاش کر رہے ہیں ان آیات میں، مذاق اڑانے کے موقع تلاش کر رہے ہیں ان آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ اگرچہ تم ان کے ساتھ اس بحث میں شریک نہیں ہو، تم ان کی باتوں پہ راضی نہیں ہو، لیکن تمہیں اس محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی اہل حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے رہیں تو آپ کے دل سے بھی حق کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے دل بھی اللہ انہی جیسا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء پہلے عوام کو گناہوں سے روکتے تھے، لیکن ان گناہوں میں ان کے ساتھ اسی محفل میں بیٹھے بھی رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی انہی جیسا کر دیا اور پھر سب پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ تو گناہوں کی محفل میں بیٹھنے سے اگرچہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن انسان کے دل سے گناہوں کی نفرت نکلتی ہے۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہ کی محفل میں کسی شرعی عذر کے بغیر شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی میں یہ موسیقی کے آلات کی محفل ہے اور یہ جو شادیوں میں مس گیدرنگ میں شراب کباب چل رہی ہوتی ہے، تو اگرچہ آپ وہاں شراب نہیں پی رہے، آپ وہاں اس بے حیائی میں شریک نہیں ہیں، لیکن اس محفل میں بیٹھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی آیت سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے، بعض دفعہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے پابندی لگائی اور مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد پھر آپ ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان نالائقوں کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ بھولے سے وہاں بیٹھ گئے، غلطی سے آپ بیٹھ گئے، تو آپ میں چونکہ تقویٰ ہے، آپ کے بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد نہیں رہا، تو پھر آپ ڈر نہ کریں کیونکہ ان کے گناہوں کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو بھی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں
تو پھر ان گنہگاروں کے حساب میں سے ان پرہیزگاروں پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ ولیکن ذکرہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں کسی ضرورت سے بیٹھے ہیں تو پھر آپ پر نصیحت کرنا لازم ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ تو تقوی کا مطلب یہاں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ شریعت پہ 100% چلنا چاہتے ہیں اور کسی شرعی عذر سے وہاں بیٹھ جائیں یا بھولے سے ایسی گناہ کی محفل میں بیٹھ جائیں، بعض دفعہ کسی شرعی عذر سے جانا پڑتا ہے انسان کو، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، سفر ایک شرعی عذر ہے، اس میں فلمیں لگی ہوئی ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، تو آپ مجبوری میں وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ مجبوری ہے آپ کی، شرعی عذر ہے آپ کے ساتھ، یا آپ ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے ہیں، وہاں کوئی بے حیائی کا ماحول ہے، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں شرعی عذر ہو آپ کے پاس جانے کا، آپ کا مقصد اس محفل میں شرکت نہیں تھا، یا محفل میں شرکت ہے کسی اور عذر سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری، ابھی اس پہ میں بات کروں گا تو بہت ٹائم زیادہ ہو جائے گا، وہ وقت ضرورت پڑنے پر علماء سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے کہ گناہ کی محفل میں کب شرکت کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اگر کسی عذر سے وہاں بیٹھنا پڑ بھی جائے تو قرآن کہتا ہے متقی لوگوں پر نصیحت لازم ہے تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ تو ایسی محفل میں پھر نصیحت ضرور کرنی چاہیے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہاں شریعت نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ نصیحت بھی اس صورت میں لازم ہے کہ جب ماننے کی امید ہو۔ بعض محفلوں میں گناہ ہوتا ہے، آپ کسی شرعی عذر سے بیٹھے ہیں، اگر آپ نصیحت کریں گے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ الٹا آپ کی نصیحت کا مذاق اڑانا نہ شروع کر دیں لوگ، تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا یہ لازم ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے ان کو چھوڑ دیں آپ، یعنی ان کو آپ فالو نہ کریں، ان چیزوں میں ان کی اتباع نہ کریں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، لیکن نصیحت کا سلسلہ آپ جاری رکھیں۔ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ کوئی نفس اپنے اعمال میں گرفتار نہ ہو جائے قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نصیحت ہو، وہ ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ایسے دن گرفتار ہوں گے جس دن اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، پوری دنیا کی دولت بھی اگر وہ دینا چاہیں گے، اس کا معاوضہ بھرپور طریقے سے بھی دینا چاہیں گے، تو اس عذاب کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بدعمالیوں میں گرفتار ہو چکے ہوں گے۔ لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ان کے لیے ہے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔